25 مئی 2022 کے ایکسپریس کے کالم سب سے پہلا کالم زاہدہ حنا کا ہے، جو انہوں نے انجمن ترقی اردو کے بارے میں اور صحافت کے بارے میں لکھا ہے کہ انجمن ترقی اردو نے صحافت کی اور اردو کی کتنی خدمات کی، اس کے بارے میں یہ سارا کالم ہے اور تاریخی حساب سے بہت مفید ہے۔ اگلا کالم دو ٹوک کے نام سے ذوالفقار احمد چیمہ نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو سیاست کی نہیں تربیت کی ضرورت ہے۔ آج کی اخبار میں کافی سارے لوگوں نے نوجوانوں کو تربیت کے حساب سے کالم لکھے ہیں، کیونکہ جو سیاسی کلچر آج کل ہو گیا ہے اس میں گالی گلوچ اور انتہا پسندی عروج پر ہے، جو کہ آنے والی نسل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ذوالفقار احمد چیمہ نے بھی اسی تشویش کا اظہار کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ جو لیڈر ہیں ہمارے، وہ مجمع کے سامنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، جس سے تربیت میں کافی فرق آتا ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں، اور جو ان کا معیار ہے سیاستدانوں کا، اس سے گری ہوئی بات کرتے ہیں، جو کہ معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ ڈاکٹر توصیف احمد خان نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جو عمران خان نے مریم نواز کے بارے میں جملہ کہا تھا، اس پر انہوں نے کالم لکھا ہے اور یہ ساری تاریخ لکھی ہے کہ عورتوں کے ساتھ سیاست میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ بیگم نصرت بھٹو، کلثوم نواز، بے نظیر بھٹو، مریم نواز، اس کے علاوہ اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ کو قائد اعظم کی بہن جو ہیں محترمہ فاطمہ جناح، اس کے علاوہ رانا لیاقت علی خان، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے کافی سارے واقعات تاریخ میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ نہایت افسوسناک ہے، اور ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ بھی نہیں سیکھا، یہ بھی بدقسمتی ہے۔ افغانستان کے بارے میں یاسر پیرزادہ نے لکھا، عنوان ہے کیا افغانستان میں اسلامی نظام نافذ ہے؟ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اگر میں سوال کروں کہ افغانستان میں اسلامی نظام نافذ ہے تو شاید کچھ لوگ تو ہاں میں جواب دیں اور کچھ نہ میں جواب دیں، لیکن جو ہاں میں جواب دینے والے ہیں ان میں صرف وہ لوگ ہوں گے جن کو اسلام صرف پردہ اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے تک نظر آتا ہے، حالانکہ اسلامی نظام میں برابری کا سلوک ہے، جو کہ ٹوٹل یورپ میں چل رہا ہے۔ اگر اسلامی نظام نافذ ہے تو اس کے اثرات کیوں نہیں ہوئے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام یہاں پر بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، تو ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ افغانستان میں اسی نظام کی وجہ سے، جو کہ سو کالڈ اسلامی نظام جس کو وہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تقریباً 80% لوگ اپنی جاب لیس ہو چکے ہیں، 2 کروڑ لوگ کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ وہ انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہوئی ہے وہ اسلام کی نہایت غلط ہے۔ جان ایف کینیڈی ذوالفقار علی بھٹو سے بہت متاثر ہوئے جب انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کو چائنا کے ساتھ فرینڈلی تعلقات رکھنے چاہیے، تو جان ایف کینیڈی نے کہا کہ اگر آپ امریکن ہوتے تو میں آپ کو اپنی کیبنٹ میں رکھتا۔ تو بھٹو صاحب کا جواب تھا کہ اگر میں امریکن ہوتا تو میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوتا۔